اس دعا کو مانگیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس دعا کو مانگیں۔ بخاری کتاب الصوم میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو لیلۃ القدر خواب میں رمضان کے آخری 7 دنوں میں دکھائی گئی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری ہفتے پر متفق ہیں، اس لیے جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہے وہ رمضان کے آخری ہفتے میں کرے۔ ہفتے سے مراد 7 دن ہیں یہاں، آخری 7 راتوں میں، اور آخری 10 راتوں کی محنت اپنی جگہ، لیکن لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں مخصوص کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رویا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ صحابہ کی ایسی رویا سے تعلق رکھتا تھا جن کا اتفاق ہو گیا۔ اور یہ ایسا مضمون ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری، اسی طرح جاری ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فضل نازل ہونا ہو تو اکثر لوگوں کو جو رویا دکھائی جاتی ہے وہ ایک ہی مضمون کی، ایک ہی طرح کی، اور بہت سے امور میں اتفاق کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت اگر اس سے برعکس کوئی رویا آ جائے تو مجھے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی نفس کی رویا ہے، کیونکہ آسمان سے جو برکتوں کا نزول ظاہر نازل ہو رہا ہے اس کی روشنی میں تو رویا اور طرح کی دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک اکیلا آدمی کوئی بدنصیبی کی رویا دیکھ لیتا ہے، کوئی غلط مضمون اس کو دکھایا جاتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے نفس کا تاثر ہے۔ حقیقت میں اس کا آسمان ان رویوں کے خلاف، ان رویا صادقہ کے خلاف اس رویا کو نہیں لیا جا سکتا جو کثرت سے دنیا میں دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں۔ اور جب بھی ایسا ہو ہمیشہ یہ نتیجہ درست ثابت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اگر کوئی خاص فضل فرمانا ہے تو مختلف ممالک کے احمدیوں کو ویسی ہی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں اور موسم کے طور پر آتی ہیں، صاف پہچانی جاتی ہیں کہ یہ الہی خوابیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیشہ ایک ہی طرح کی خوابیں اپنے نفس کے مطابق آتی رہتی ہیں۔ بعضوں کے نفوس ایسے ہیں جو خود ڈرے ہوئے ہیں اور ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں ان کو جب بھی خواب آئے نحوست کی خوابی آتی، اور وہ لکھ لکھ کے مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے آپ کی خوابوں کا، آپ نے جتنا ڈرنا ہے ڈرتے رہیں، بے شک ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ وہ خوابیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بائیں طرف تھوک دیا کرو اور لاہور پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ جو عالمی مضمون ہے رویا کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے، اور رویا اپنے اندرونی صفائی، اپنے اندرونی نشانات سے صاف پہچانی جاتی ہے کہ الہی رویا ہے۔ ایک یہ بات ہے جو اس حدیث سے ضمناً ہم نے پائی، یعنی زائد فائدے کے طور پر پائی۔ دوسری یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، عالم الغیب سے سب سے زیادہ تعلق آپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے غلاموں سے بھی خدا ایسا تعلق رکھتا تھا کہ ان کو ایسی سچی خوابیں دیتا تھا کہ وہ مبشر بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ مضمون کہ کسی شخص کو نبی کو خوشخبری دینے کے لیے چنا جائے، یہ قرآن کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ وہ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور ان فرشتوں کے متعلق بھی اور بعض دوسرے فرشتوں کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ انسان تھے، لیکن نیک اور بزرگ انسان تھے جن کو خدا تعالیٰ نے پیغام دیا، اور وہ پیغام امانت تھا ان کے پاس، وہ لے کر وقت کے نبی کے پاس حاضر ہوئے کہ خدا نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں ہو سکتا ہے تو باقی انبیاء کے تعلق میں تو ضرور ہوا ہوگا، اس لیے وہ تفسیر لازماً غلط نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ مضمون ہے، اور ایک اور جگہ اذان کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اذان کے الفاظ بتائے گئے اور بعض اور صحابہ کو بھی بین ہی وہی الفاظ دکھائے گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیغام کو قبول نہیں فرما لیا کرتے تھے، اس کا جائزہ لیتے تھے اور اپنی نور فراست سے معلوم کرتے تھے کہ کیا یہ واقعتاً الہی پیغام ہے۔ اور ایک اس کا آپ کا طریق یہ تھا کہ ایک دوسرے کی تائید ڈھونڈتے تھے۔ نبی کا تو اکیلا رویا سب رویا دوسرے خوابوں پر حاوی ہوتا ہے، اس کے اکیلے کا پیغام ساری دنیا کے لیے کافی ہے، مگر جب دوسرے بزرگ کوئی دعویٰ کریں کہ ہمیں خدا نے کچھ بتایا ہے تو ان کا اکیلا پیغام کافی نہیں۔ تبھی بعض لوگ استخارے کے جواب میں جب مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ خواب آئی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم کون سے نبی ہو کہ تمہاری ایک ہی خواب پر ہم اعتماد کر جائیں، اور بزرگوں کے بھی دعا کے لیے لکھو، سب کی جو مجموعی خوابیں تاثر پیدا کریں گی وہ درست فیصلہ ہوگا، ورنہ ایک آدھ آدمی پیٹ خراب ہوا سویا، اس کو ڈرونا خواب آ گیا، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ابھی شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط طریق ہے۔ اور بعض لوگ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ حکماً رشتہ دار کو منع کر دیتے ہیں کہ رات میں نے یہ رویا دیکھی ہے، خبردار ہے جو تم نے یہ شادی کی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ خبردار ہے جو اس کی بات مانے، بالکل لغو بات ہے۔ دعا کرو، استخارہ کرو، اور پھر اگر تمہیں خدا تعالیٰ روکتا نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں خدا تعالیٰ خود گانٹھ نہیں ڈال دیتا اور لڑکا یا لڑکی نیک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کرو کہ نیکی کو تم نے ترجیح دینی ہے، کوئی اس کے اندر برائی نہیں دیکھتے، تم نے دعائیں کی تو خدا نے تم کو نہیں روکا، اس لیے ایک آدھ آدمی کو اگر کوئی منظر خواب بھی آ گئی ہے تو پرواہ نہ کرو، جبکہ اس کے مقابل پر مبشر خوابیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ جب مجھے ساری خوابیں لکھ کے بھیجتے ہیں استخاروں کے بعد تو عجیب منظر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں منظر ہے بالکل نہ کرو، بعض لوگ کہتے ہیں مبشر ہے کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خوابوں سے اعتبار اٹھ جائے؟ ہرگز نہیں۔ ان خوابوں کے مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کس نوع کی خوابیں ہیں جو روحانی ہیں اور کس نوع کی خوابیں ہیں جو رد کرنے کے لائق ہے، اور یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ خوابوں کو پہچان سکے اور الگ الگ کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت عطا ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، خدا نے کیسا عظیم ملکہ عطا فرمایا، لیکن پہلے بچپن کے زمانے میں جب تک یہ ملکہ نہیں ملا تھا خود اپنی خواب کی تعبیر بھی نہیں کر سکے، بھائیوں کے ہاتھ مار کھا گئے۔ تو یہ نعمت ہے جو ہبہ کے طور پر آسمان سے اترتی ہے، اس لیے اس میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی خدا کے فضل سے صاحب علم لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھیجو، اور کئی ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رویا کا بہت اچھا علم عطا کیا ہوتا ہے، صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، ان سے بات کرو اور پھر عمومی فیصلہ کرو۔ یہ تو میں اس سے استنباط کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار بھی تو دیکھیں، جن پر وحی نازل ہوئی ہے، جن پر فرمایا کہ ہر روشن نشان عطا کر دیا گیا، جس کو زمانے کی تقدیریں تبدیل کرنے کے راز عطا کر دیے گئے، کتنا منکسر مزاج کا بھی تھا کہ اپنے غلاموں کی بات کو غور سے سنتا ہے، کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہو، لیکن میں چھان بین کر لوں، اگر یہ علامتیں ملی تو پھر میں مانوں گا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ نے ان کی خبروں کو، ان کی رویا کو قبول فرما لیا، اور یہ فیصلہ دیا کہ آئندہ سے لیلۃ القدر کو آخری 7 دنوں میں تلاش کرو، فرمایا 9ویں رات یا 7ویں یا 5ویں، کیونکہ 7 راتوں میں 21 کی اور 23 کی نکل جاتی ہے، یہ پہلے 3 کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہی خیال تھا کہ یہ بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں شامل ہیں، مگر آن حضور نے ان رویا صادقہ کی روشنی میں جو دوسروں کو عطا ہوئیں اور آپ کو پیغام کے طور پر بھیجی گئیں، یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ سے 25، 27 اور 29 کی راتوں میں
لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 25 کی رات تو گزر چکی ہے، لیکن 2 راتیں ابھی باقی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک رات معین کو نہ بتا دی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معین بتائی تھی۔ عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ کون سی رات ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے یہ علم اٹھا لیا گیا۔ اب ایک اور سوال اٹھ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ایک خوشخبری عطا ہوئی تھی سب کو بتانے کے لیے، تو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ واپس کیوں لے لی گئی؟ ایک خیر کے بدلے شر پیدا ہو گیا، مگر یہ درست نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہو۔ بس وہ جو ایک رات بتائی گئی تھی وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے بتائی گئی تھی، اور جہاں تک امت کا معاملہ ہے تقدیر یہی تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کون سی رات ہے۔ اور بھلائی اس میں وہی ہے جو ایک کہانی کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور نصیحت کی کہ دیکھو میں نے کھیت میں جو جتنا بھی اس کو کھیت اس کے پاس تھا، اس کھیت میں میں نے ایک جگہ خزانہ دفن کیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد کھود کے تلاش کر لینا، یہ نہ ہو کہ وہ دبا ہی رہ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کدالیں اٹھائیں اور اتنی محنت کی کہ اس ساری زمین کا چپا چپا کھود ڈالا اور کوئی خزانہ نہ ملا۔ تو ایک عقل والا راہگیر تھا، اس نے کہا یہ کر کیا رہے ہو، تم نے تو حشر کر دیے زمین کا۔ انہوں نے کہا ہمارے ابا نے یہ کہا تھا مرتے مرتے کہ یہاں تمہارے لیے خزانہ دفن ہے، ہم نے تو ڈھونڈا ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یہی تو خزانہ ہے، تم نے اس زمین پر اتنی محنت کی ہے کہ اب جو کچھ بھی ڈالو گے وہ سونا اگائے گا، جو بیج ڈالو گے وہ سونا اگائے گا۔ اور واقعتاً جب اس زمین کو انہوں نے کاشت کیا تو ایسی فصل حاصل ہوئی کہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر رات ہی کو سجایا کرتے تھے۔ آپ کو اگر وہ رات بتا دی گئی تو یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی راتوں میں آپ عدم نہ آرام فرمائیں اور آپ کہیں کہ بس اسی رات کو جاگوں گا۔ ہم کمزوروں میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک جمعے کے انتظار میں سارا سال گزارتے ہیں، اس کے بعد جمعوں سے بھی چھٹی، نمازوں سے بھی چھٹی۔ اگر ان کو رات بتا دی جاتی تو رمضان کی راتیں بھی چھوڑ بیٹھتے، ایک رات کے لیے سارا دن سوتے اور پھر اس رات ساری رات جاگتے، تو دین ایک مذاق بن جاتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس فائدے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں خوب محنت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں 10 راتوں کی محنت کی توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخری 7 راتوں کے اندر اس مضمون کو اکٹھا کر دیا۔ یہ 7 راتیں تو محنت کر لو۔ ان 7 راتوں میں سے اب 2 راتیں باقی ہیں، ایک رات نسبتاً آرام، مگر وہ بھی یہ نہیں ہے کہ تہجد چھوڑ دینا اس رات، کوشش کریں اور نسبتاً آرام، مگر پھر دوسری رات جو 2 طاق راتیں ہیں، ایک 27 اور ایک 29 کی، ان راتوں میں خوب محنت کریں اور وہی مانگیں جس کی نصیحت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بہت عظیم دعا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کا نشان آپ کی بات کی زندگی بنے گی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، دوسرے مختصراً میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت میں محنت کیا کرتے تھے اور دن کو خدمت خلق میں محنت کیا کرتے تھے۔ محض آپ کی راتیں نہیں جاگتی تھیں، آپ کا دن بھی جاگ جایا کرتا تھا غیر معمولی طور پر۔ اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے، اتنی غریب کی خدمت کرتے تھے کہ صحابہ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنی محنت، اتنی مشقت، جیسے آندھی چل پڑی ہو، صدقہ و خیرات کی
اور غریب پروری کی، یہ آپ کا دستور تھا۔ تو صرف راتوں کو نہ جاگیں، اب دن کو یہ بھی سوچیں کہ آپ کے گرد و پیش میں کون غریب ہیں، کون محروم ہیں، کن کی خدمت سے خدا تعالیٰ آپ کی راتوں کی دعائیں قبول کر لے گا۔ بس یہ بھی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ آپ غریب کی حالت بدلنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی حالت کو تبدیل فرمائے گا۔ اور آئندہ عید میں بھی میرا وہ پیغام یاد رکھیں کہ آپ کی سچی عید تب ہوگی جب آپ غریبوں کی عید کریں گے، ان کے دکھوں کو اپنے لیے اپنے ساتھ بانٹیں گے، ان کے گھر پہنچیں گے، ان کے حالات دیکھیں گے، ان کی غریبانہ زندگی پر ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں سے کچھ رحمت کے آنسو برسیں۔ کیا بعید ہے کہ وہی رحمت کے آنسو آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کا موجب بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے علم نہ ہو کہ غربت کیا ہے، اس وقت پتہ چلے اور آپ کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جائے۔ بس لیلۃ القدر کا صرف رات سے تعلق نہیں ہے، لیلۃ القدر کا دنوں سے بھی تعلق ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ثابت ہے کہ راتوں کی عبادتیں غیر معمولی شان کے ساتھ بڑھ جایا کرتی تھیں، اور دنوں کی غریبوں کی خدمتیں ایسا رنگ اختیار کر لیتی تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوں لگتا تھا ایک تیز رفتار ہوا میں اور بھی تیزی آ گئی ہو اور ایک جھکڑ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنوں اور آپ کی راتوں کی پیروی کی توفیق بخشے، اسی میں ہمارا مقدر سنورے گا۔ ان مبارک دنوں اور ان مبارک راتوں کی پیروی جو محمد رسول اللہ کے مبارک دن اور مبارک راتیں تھیں، یہی ہیں جو ہماری زندگی کے 80 برس سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا